بریک کے بعد آپ کو بتائیں کہ چیئرمین وزیر اعظم یوتھ پروگرام رانا مشہود اس وقت تقریر سے خطاب کر رہے ہیں۔ وہاں پر کیا ہوا؟ وہاں پر دیکھیں، ہم بات کر رہے ہیں پولوشن کی، ایک مائنڈ پولوشن بھی ہے۔ سب سے پہلے آپ کا خطہ، آپ کا علاقہ، آپ کا ملک جب سیف ہوگا، جب وہاں پر سٹیبلٹی ہوگی، تب آپ کے لیے اپرچونٹیز نکلیں گی، جابز نکلیں گی، نئے سے نیا سٹارٹ اپ شروع کرنے کے لیے نئے نئے انوویشن آئیڈیاز تب نکلیں گے جب آپ کے خطے کو خدا نہ کرے، آپ کے ملک کو اسی طرح مائنڈ پولیوٹ کر کے اگر انہی جگہوں کی طرح بنا دیا گیا تو پھر نہ اس ملک کا مستقبل رہتا ہے، نہ اس ملک کے نوجوانوں کا مستقبل رہتا ہے۔ اور ابھی ریسنٹ مثال شام کی آپ کے سامنے ہے۔ شام کے اندر جو ایک خوفناک جنگ لڑی گئی، اس کا کینن فوڈر کون بنا؟ آپ جیسے بچے اور بچیاں۔ آج ان کا مستقبل کیا ہے؟ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ اور ایک چیز اور ذہن میں رکھیے گا، دیکھیں یہ چیزیں ہم بالکل، میں ایم پراؤڈ آف دا فیکٹ کہ ہم نے ہی اس کی لیڈ لی ہے ہمیشہ، لیکن آج آپ کے ساتھ مل کے ہمیں ایک اور لیڈ لینی ہے۔ ہمیں فلسطین کو دیکھیں، لیبنان کو دیکھیں۔ چند دن پہلے، 2 دن پہلے جب شام کے اندر ہمارے پاکستانی جو ہیں وہاں پر پھنس گئے تھے اور جو وہاں پر حالات تھے، تو شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر نے جب بات کی لیبنان کے پرائم منسٹر سے اور ان سے کہا کہ آپ ہمیں راستہ دیں تاکہ ہم اپنے پاکستانیوں کو شام سے ایویکیویٹ کرا کے لیبنان لائیں اور وہاں سے ایئر لفٹ کروائیں، تو وہاں پر جو باقی باتیں ہوئیں جو انہوں نے شیئر کیا، آج ان کے سکول بند ہیں، ان کے کالجز بند ہیں، ان کی یونیورسٹیز بند ہیں، ان کے ادارے بند ہیں، کوئی پتہ نہیں کہ صبح کس وقت بمبارڈمنٹ ہو جانی ہے، کوئی پتہ نہیں کہ کس وقت کیا ہو جانا ہے۔ اس کی ایک ریزن ہے، آج زندہ قومیں سیکھتی ہیں اور ہمارے سامنے مثالیں موجود ہیں۔ اس کی ایک ریزن ہے اور وہ ریزن یہ ہے کہ ان کی سرحدیں محفوظ نہیں ہیں، ان کی سرحدوں پہ ایک ایسی قوت موجود نہیں ہے جو ان کی کنٹریز کو سیف کر سکے بیرونی حملوں سے۔ آج پاکستان کے اندر بھی ایک گھٹیا مہم چلائی جا رہی ہے، بائیکاٹ کر دو، پابندی لگا دو۔ میں آپ سے صرف یہ ایک سوال کروں گا، ہم اگر مضبوط نہ ہوئے، خدا نہ خواستہ، تو ہمارا دشمن یہی چاہتا ہے کہ ہم بھی اسی طرح کے ملک بن جائیں۔ اور آپ بچوں کا مستقبل ہمیں بڑا عزیز ہے۔ پرائم منسٹر یوتھ پروگرام کے جو انیشیٹوز ہیں، ہم ان انیشیٹوز کے اوپر آپ کو لے کر آپ کے مستقبل بنانا چاہتے ہیں اور آپ کے ذریعے ملک کا مستقبل بنانا چاہتے ہیں۔ ہم آپ جیسے اداروں کے ذریعے یہاں پر جو آرگنائزیشنز بھی بیٹھی ہیں، ان کے ساتھ مل کے ٹورزم کی پروموشن سے لے کے ان کے ساتھ مل کے ان ریجنز کے بارے میں اویئرنیس اور ان ریجنز کے اندر لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کے ساتھ ساتھ قوم کو ایجوکیٹ کرنا چاہتے ہیں۔ آج قوموں کی زندگی میں دو راہیں آتے ہیں، قوموں کی زندگیوں میں فیصلے کرنے کے وقت آتے ہیں۔ آج آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ آپ اپنے ملک کا امن، استحکام اور خوشحالی چاہتے ہیں، یا اس پروپیگنڈے کو، جس پروپیگنڈے کی وجہ سے جن ممالک کے میں نے نام لیے وہ ممالک ختم ہو گئے، ان ممالک کے بچوں کا مستقبل ختم ہو گیا۔ یہ ہم دسمبر میں ہیں، سقوط ڈھاکہ دسمبر میں ہوا تھا، وہاں پر بنگلہ دیش کے اندر آج ان لوگوں نے ریئلائز کیا کہ جو کچھ ہوا تھا وہ غلط ہوا تھا۔ آج بنگلہ دیش کی حکومت پاکستان کی طرف پھر ہاتھ بڑھا رہی ہے، وہاں پر اتنی قربانیاں دینے کے بعد، اتنی لاشیں اٹھانے کے بعد وہ آج پھر کہہ رہے ہیں کہ جو کچھ اس وقت کروایا گیا تھا، جو اس وقت ذہن سازی کی گئی تھی، وہ غلط کی گئی تھی۔ قصور ہمارا بھی ہے، یہ نہیں ہے کہ ہم وہ کیا کہتے ہیں بالکل ہی صاف ستھرے ہیں۔ ہم لوگوں نے بھی جو کیا، ہمیں اپنا ہاؤس بھی ان آرڈر کرنا ہے
لیکن قوم کو ساتھ کھڑے ہونا ہے, قوم کو کھڑے ہو کر اپنا مستقبل بنانا ہے. آج میں یہ بات میں رانا صاحب سے معذرت کے ساتھ کہ بات ہم ٹورزم پہ کرنے آئے تھے. ٹورزم تب ہوگا نا جب یہاں پر سٹیبلٹی ہوگی. ٹورزم اس وقت پاکستان کی ہم جو سٹڈیز کر رہے ہیں امپلائبلٹی کے اوپر, پہلی دفعہ ہے کہ نیشنل یوتھ امپلائمنٹ پالیسی پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ آ رہی ہے. پاکستان کے اندر امپلائمنٹ کے اوپر ایک پراپر پورٹل بن رہا ہے جس کے اندر پاکستان کے اندر پبلک سیکٹر کے اندر, پرائیویٹ سیکٹر کے اندر جتنی اپرچونٹیز ہیں, جتنی اپرچونٹیز دنیا سے باہر ہیں, وہ سارا کچھ پرائم منسٹر یوتھ پروگرام کے پورٹل, ایک ہم سٹیٹ آف دی آرٹ پورٹل ڈیولپ کر رہے ہیں جس کے اندر جابز جو اویلیبل ہیں, جابز جن کی آگے ضرورت پڑنی ہے. ہم چیئرمین وزیر اعظم یوتھ پروگرام رانا مشہود تقریب سے خطاب کر رہے تھے. کہا کہ ملک کے نوجوانوں کا مستقبل سنوارنے کے لیے پرعزم ہے اور مزید اقدامات جاری رکھیں گے.